ویسے تو قطر کا سائز کراچی اور ممبئی جیسے شہروں سے بھی چھوٹا ہے، لیکن اس کنٹری کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ امریکہ اور انگلینڈ جیسے کئی ملک بھی اس کے سامنے غریب نظر آتے ہیں۔ ایلون مسک اور بل گیٹس جیسے امیر ترین لوگ صرف امریکہ میں ہی نہیں ہیں، بلکہ قطر ان جیسوں سے بھرا پڑا ہے۔ تو آئیے پھر جانتے ہیں قطر کے بارے میں کچھ حقائق۔ RMTV پر ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ اگر آپ چینل پہ نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ دوستوں، آج سے 100 سال پہلے قطر بھی ایک غریب ملک ہوا کرتا تھا۔ یہاں کے لوگ موتیوں کا کاروبار کیا کرتے تھے۔ ہر طرف ریگستان تھا اور ان کی زندگی بہت ہی بری ہوا کرتی تھی۔ پھر جب 1914 میں ورلڈ وار 1 شروع ہوئی تو ان عربیوں کو ڈر لگنے لگا کہ کوئی ملک ہم پر قبضہ نہ کر لے، اسی لیے انہوں نے برٹش آرمی سے مدد لی۔ برطانیہ نے ان کے ساتھ ایک کانٹریکٹ سائن کر لیا جس کے مطابق قطر اگلے 55 سالوں تک برطانیہ کی کالونی بنے گا اور قطر کی جتنی بھی ٹریڈز ہوں گی ان میں سے 50% برطانیہ کو دیا جائے گا۔ بدلے میں برطانیہ قطر کی حفاظت کرے گا۔ سال گزرتے گئے اور 1940 میں قطر نے تیل ڈسکور کر لیا۔ پھر قطر کے دن کچھ بہتر ہونا شروع ہو گئے، لیکن یہ اتنے بھی بہتر نہیں تھے کیونکہ تیل کچھ زیادہ نہیں تھا اور ان میں سے 50% تو برطانیہ کو دینا پڑتا تھا جو کہ ایگریمنٹ میں لکھا گیا تھا۔ پھر بھی موتیوں کے کاروبار سے تو یہ 1000 گنا اچھا تھا۔ 1970 میں قطر کی قسمت بدل گئی جب شیل کمپنی نے قطر کی زمین سے نیچرل گیس کو دریافت کر لیا۔ اب نیچرل گیس مل تو گئی تھی مگر اس کا اتنا بھی کوئی خاص فائدہ نہ ہوا کیونکہ گیس بڑے بڑے پائپ کے ذریعے ایکسپورٹ ہونا تھی اور قطر سے گیس خریدنے والے ممالک اتنے دور تھے کہ ان تک پائپ بچھا کر گیس پہنچانا ناممکن سا تھا۔ اسی لیے یہاں بھی قطر کے ہاتھوں مایوسی ہی لگی۔ مگر سال 1971 میں انہیں برطانیہ سے آزادی مل ہی گئی، لیکن یہ برطانیہ کے چلاک انگریز جاتے جاتے قطر کی کمان سعودی عرب کے ہاتھوں میں دے کر چلے گئے۔ اب قطر کا ہر فیصلہ سعودی عرب کی رضامندی سے ہوتا تھا۔ قطر نے سوچا کہ اگر سعودی عرب ہمارے اوپر رہا تو ہم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے۔ اسی لیے 1990 میں قطر نے سعودی مداخلت کو بھی ختم کر دیا، جس کی وجہ سے قطر اور سعودی عرب کے درمیان لڑائی والا ماحول پیدا ہو گیا اور بس یہی تو انگریز چاہتا تھا۔ جس طرح انہوں نے پاکستان اور ہندوستان کو لڑوایا، اسی طرح قطر اور سعودی عرب میں حالات پیدا کر دیے۔ قطر نے 1990 کے بعد اپنی قسمت بدلنے کا فیصلہ کر ہی لیا۔ سب سے پہلے شیخ حماد نے اپنے ہی والد کا تختہ الٹ کر خود کو حکمران بنا لیا۔ اس کے بعد اس نے تیل سے آنے والا پیسہ ماڈرن ٹیکنالوجی میں انویسٹ کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے اپنی گیس کو لیکوئڈ کی شکل میں کنورٹ کرنے کا طریقہ بھی نکال لیا، جس کے بعد گیس کو تیل کی طرح بڑے بڑے ٹینکرز میں ڈال کر ایکسپورٹ کیا جانے لگا۔ جیسے ہی گیس ملک سے باہر گئی تو اربوں ڈالر ملک کے اندر آنا شروع ہو گئے۔ بس یوں سمجھ لیں کہ قطر کی قسمت ہی کھل گئی۔ چائنا، جاپان، ساؤتھ کوریا اور سنگاپور جیسے ممالک نے قطر سے گیس خریدنا شروع کر دی۔ اب قطر گیس اور تیل دونوں ہی بیچ رہا تھا۔ قطر نے یہ سارا پیسہ اپنی کنٹری کی ڈیولپمنٹ پر لگانا شروع کر دیا۔ روڈز، ہاسپٹلز اور ایجوکیشن کو بہتر بنایا گیا۔ قطر نے دوسرے ممالک میں بھی کافی انویسٹمنٹ کی، مثال کے طور پر برطانیہ، فرانس اور امریکہ میں۔ ان کنٹری سے بھی قطر کو بے حد پیسہ ملنا شروع ہو گیا۔ یہ جو آپ بڑی بڑی بلڈنگز دیکھ رہے ہیں یہ کوئی دبئی نہیں ہے بلکہ یہ قطر ہے۔ قطر کی پولیٹکس کی بات کریں تو بہت سٹیبل ہے، اسی وجہ سے غیر ملکی انویسٹرز بھی قطر میں اربوں ڈالر لگا رہے ہیں۔ بزنس کو مزید بوم دینے کے لیے قطر نے فیفا ورلڈ کپ کو ہوسٹ کیا تھا، جس میں اپنے اربوں ڈالرز لگا دیے تھے، جس میں اس نے ورلڈ کپ فینس کے لیے بے حد سہولتیں مہیا کی تھیں۔ نہ صرف فینس کے لیے بلکہ قطری شہری بھی بڑی موج میں رہتے ہیں۔ جی ہاں، نہ تو یہ لوگ بجلی کا بل دیتے ہیں، نہ گیس کا، اور نہ ہی ان کی کوئی ایجوکیشن کا خرچہ ہوتا ہے، اور تو اور ان کے ہاسپٹلز بھی سارے فری ہیں۔ قطر میں کوئی بے روزگار نہیں گھومتا، بلکہ جو لوگ کام نہیں کر سکتے انہیں قطری حکومت ہر مہینے وظیفہ دیتی ہے۔ اسی لیے یہاں کوئی بھی غریب نہیں ہے اور قطر کبھی غریب ہوگا بھی نہیں، کیونکہ ان کے پاس گیس ہے جو ہمیشہ انہیں امیر بناتی رہے گی۔ اس کے علاوہ قطری انویسٹمنٹ
اب اتنی ہو چکی ہیں کہ قطر کو ہمیشہ امیر ہی رکھیں گی۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کی اس شاندار ویڈیو کا ہوتا ہے اختتام۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور لائک کر دیجئے، اور اس کے ساتھ بنے ہوئے بیل آئیکن کو لازمی کلک کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔